السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی کتاب عظیم کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس کار خیر کو سر انجام دینے کی نیک توفیق بخشی۔ الحمدللہ، یہ بات سبھی حضرات جانتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر اردو زبان میں احادیث رسول و آثار صحابہ و تابعین کے تفسیری اقوال پر صحت و ضعف کے اعتبار سے زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہے، جسے آڈیو میڈیا کی شکل میں سامعین کی خدمت میں چند ایک اہم وجوہات کی بنا پر پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا بابرکت کلام لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین اور علماء محدثین کے صحیح اور ثابت شدہ اقوال کی روشنی میں آڈیو میڈیا کے ذریعے عام ہو۔ نمبر 2، تاکہ وہ لوگ جو کسی مرض کے سبب یا کثرت مشاغل کے باعث قرآن کی تفسیر نہ پڑھ پاتے ہوں، وہ ان آڈیوز کے ذریعے زندگی اور نیز برزخ اور آخرت کے کسی بھی مسئلے پر رہنمائی براہ راست حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، آخری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ لوگ کتاب و سنت سے وابستہ ہو کر اللہ اور رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ادب و سلیقہ سیکھیں۔ سامعین، کسی بھی انسانی کاوش میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور پائی جاتی ہے، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ محفوظ و مأمون فرمائے۔ لہٰذا ہم آخر میں آپ تمام سامعین سے ضروری گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں ان آڈیوز میں پائی جانے والی کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا غلطی پائیں تو ضرور مطلع فرما کر عند اللہ مأجور ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ آڈیوز میں ان اغلاط کی تصحیح و تصویب کر لی جائے گی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کے ان تمام پیارے ناموں اور بلند صفات کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اس حقیر سی خدمت کو اپنے ہاں شرف قبولیت سے نواز کر تمام قرآن مجید کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیز آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین نیز تبع تابعین اور علماء محدثین کے ثابت شدہ اقوال کی روشنی میں سن کر انہیں اچھی طرح سمجھ کر ان پر مرتے دم تک عمل پیرا رہنے کی نیک توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات زندگی مولانا محمد جوناگڑی۔ نام، آپ کا نام محمد بن ابراہیم تھا۔ ولادت، آپ 1890 عیسوی کو ضلع کاٹھیاواڑ کے شہر جوناگڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد غلے کے مشہور تاجر تھے۔ آپ کے والد شروع سے ہی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور اس کی اہمیت سے خوب واقف تھے۔ تعلیم و تربیت، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن میں ہی عبداللہ جوناگڑی رحمہ اللہ سے حاصل کی اور اس کے بعد تعلیم و تعلم کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے آپ کچھ عرصے کاروبار میں مشغول رہے۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول، محمد جوناگڑی رحمہ اللہ اپنی جوان سال بیوی کی وفات کے بعد اپنا آبائی وطن چھوڑ کر اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی منتقل ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دہلی تہذیب و تمدن اور اسلامی تعلیم کا عظیم مرکز تھا۔ آپ نے اس شہر میں شہر آفاق علماء کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ اور مدرسہ امینیہ، آپ رحمہ اللہ نے حصول تعلیم کے لیے مدرسہ امینیہ میں داخلہ لیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ مدرسہ امینیہ چھوڑ کر مدرسہ دارالکتاب و سنہ صدر بازار دہلی میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے کتاب و سنت کی خالص تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ فقہ، منطق اور دوسرے علوم پر عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ پھاٹک حبش خان دہلی میں مشہور محدث عبدالرحیم غزنوی رحمہ اللہ اور عبدالرشید رحمہ اللہ کے تعلیمی ادارے میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں بزرگ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تھے۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ اساتذہ کی نظر میں تحصیل علم میں انہوں نے انتہائی جافشانی اور عرق ریز محنت کی وجہ سے اساتذہ کرام کی نظروں میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیا۔ مذہبی علوم میں ان کی باریک بینی دیکھ کر اساتذہ اور طلباء بھی تعجب کیا کرتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ کے ذاتی اوصاف، محمد جوناگڑی رحمہ اللہ کے ذاتی اوصاف پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مجیب الرحمن صاحب لکھتے ہیں، مرحوم ایک جامع علوم اور ایگان روزگار شخصیت تھے۔ اپنے کارناموں، خدمات، مسلسل تعلیم و تبلیغ، اظہار حق اور راست گوئی کے لحاظ سے وہ اونچے مرتبے پر فائز تھے۔ برصغیر کے تعلیم یافتہ حلقوں میں ان کا نام بڑی شہرت رکھتا ہے۔
نامور مورخ اسحاق بھٹی صاحب رحمہ اللہ رقم دراز ہیں، وہ یعنی محمد جوناگڑی رحمہ اللہ خطیب بھی تھے اور مناظر بھی، مصنف بھی تھے اور مترجم بھی، معلم بھی تھے اور محقق بھی، خوش گفتار بھی تھے اور عابد شب بیدار بھی۔ وہ کثیر المطالعہ بزرگ تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھے۔ ان کا انداز خطابت اور اسلوب تقریر نہایت پر تأثیر تھا، اور وہ خاص جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے تھے۔ ہر معاملے میں کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے تھے، اور اس کو انہوں نے اپنا مقصد حیات قرار دے رکھا تھا، اظہار حق میں بے خوف اور اعلیٰ کلمت اللہ میں بے دھڑک۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ کی مقبولیت۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ بہت قلیل عرصے میں لوگوں میں اتنے مقبول ہوئے کہ دور دراز سے لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے حاضر ہوتے اور ان کے جلسے کی رونق قابل دید ہوتی تھی۔ اساتذہ کرام، محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے جن قدر آور علمی شخصیات سے استفادہ کیا، ان میں سے چند معروف شخصیات کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 محمد اسحاق دہلوی، نمبر 2 محمد ایوب پارچہ، نمبر 3 عبدالرحیم غزنوی، نمبر 4 عبدالرشید رحمہم اللہ۔ مدرسہ محمدیہ کا قیام۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے منہج کو اجاگر کرنے کے لیے مدرسہ محمدیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس میں دیگر اساتذہ کے ساتھ آپ خود بھی تدریس کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ آپ کی تصانیف۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں بے شمار یادگار کتابیں تصنیف کی۔ ان کی کتب کی فہرست تقریباً 75 کے ہندسے کو تجاوز کر جاتی ہے۔ تراجم۔ آپ نے مختلف عربی کتب کے ترجمے بھی کیے، جن کو کچھ ہی عرصے میں قبول عام حاصل ہوا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے لگے۔ چند کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ترجمہ تفسیر ابن کثیر۔ آپ نے تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ کر کے امت اسلامیہ پر عظیم احسان کیا، کیونکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہ تفسیر جامع خلائق ہے۔ یہ کتاب محتاج تعارف نہیں۔ نمبر 2 اعلام الموقعین۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو تحقیق اور دین اسلام کی حقیقی صورت سے آگاہ کیا، اور لوگوں پر شریعت کے اسرار و رموز کھلتے چلے گئے۔ ابوالکلام آزاد نے اس ترجمے کی وجہ سے جوناگڑی رحمہ اللہ کو تعریفی خطوط لکھے۔ وفات۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبے میں موت اور یتیم کے عنوان پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، آج میں آپ کے سامنے بعافیت زندہ ہوں، ممکن ہے آئندہ جمعے نہ ہوں۔ پوری دنیا میں عموماً مسلم معاشرے میں خصوصاً یتیموں اور بیواؤں کی تعداد زیادہ ہے، ان کا خیال رکھیں۔ ان کے رونے اور بلکنے سے آسمان پھٹ جاتا ہے۔ آئندہ جمعے کو میری بیویاں اور اولادیں یتیم ہو سکتی ہیں۔ ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور اگلے جمعے کی رات اچانک ان کا سخن خاموش ہو گیا، اور وہ مولائے حقیقی اللہ سے جا ملے۔ قاطع شرک و بدعت اپنے چاہنے والوں کو داغ مفارقت دے گئے۔ 1941 عیسوی کو صرف 51 برس کی عمر میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، مگر بے شمار تصانیف اور علمی خدمات ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات زندگی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ نام و نسب: امام محدث حافظ اسماعیل ابن عمر ابن کثیر ابن ضو ابن درع القرشی البصروی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ۔ کنیت و لقب: آپ کی کنیت ابو الفدا اور لقب عماد الدین تھا۔ سن ولادت و جائے پیدائش: آپ کی ولادت سن 700 ہجری کو مجدل نامی بستی میں ہوئی۔ یہ بستی بصرہ شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت سن 701 ہجری کو ہوئی۔ ملک شام کی اس بستی میں آنکھ کھولنے والے ابن کثیر رحمہ اللہ ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ شیخ عبد القادر ارناؤط حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حالات قلم بند کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کے والد اسی بستی میں ہی خطیب تھے۔ والد گرامی کی وفات: حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عمر ابھی 4 سال تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی عبد الوہاب نے کی، جو کہ ایک ممتاز عالم دین تھے۔ تعلیم و تربیت: آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے بڑے بھائی سے حاصل کی۔ سن 706 ہجری میں آپ انہیں کے ساتھ دمشق چلے آئے۔ ان سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں کے علماء کرام سے علمی فیض سمیٹنا شروع کیا۔ اساتذہ کرام: آپ نے جن فضلاء کے سامنے زانو تلمس طے کیا، ان کا مختصر ذکر ملاحظہ ہو۔
فن حدیث کی تعلیم آپ نے اس وقت کے مشہور و معروف محدث ابو العباس احمد ابن حجاز سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے حدیث کا علم عیسیٰ ابن المطعم عفیف الدین اسحاق ابن یحییٰ الآمدی سے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بدر الدین محمد ابن ابراہیم معروف بابن سویدی، حافظ مزی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محمد ابن الشیرازی، بہاء الدین قاسم ابن عساکر اور حافظ ذہبی رحمہم اللہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ نے فقہ تعلیم عبد الوہاب برادر اکبر، شیخ برہان الدین ابراہیم ابن عبد الرحمن فزاری اور شیخ کمال الدین ابن قاضی شہبہ سے حاصل کی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق آپ نے شافعی فقہ کتاب التنبیہ مکمل یاد کر کے اپنے اساتذہ کرام کو سنا دی۔ آپ نے اصول فقہ تعلیم علامہ شمس الدین محمد ابن عبد الرحمن الاصفہانی سے حاصل کی۔ حافظ مزی رحمہ اللہ سے آپ کا خاص تعلق۔ آپ ایک طویل عرصے حافظ مزی رحمہ اللہ کی خدمت میں رہے۔ آپ کو اپنے شیخ سے ایک خاص قسم کا لگاؤ تھا۔ آپ ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اس خصوصی تعلق کی بنا پر حافظ مزی نے اپنی پیاری صاحبزادی کی شادی ابن کثیر رحمہ اللہ سے کر دی۔ آپ نے بھی اس تعلق کو خوب نبھایا۔ آپ شادی کے بعد بھی لمبی مدت اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر رہے اور فن حدیث و دیگر علوم کے تمام کمالات حاصل کیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن کثیر، آپ کو اپنے استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی خصوصی تعلق تھا۔ آپ روایت، درایت، حدیث اور کتاب و سنت کے ساتھ شغف میں اپنے شیخ سے بہت متاثر ہوئے۔ اس اثر کی جھلک ابن کثیر رحمہ اللہ کی تصنیفات میں کئی مقامات پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ علمی مقام و مرتبہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آسمان علم پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے۔ آپ کو بیک وقت تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور زبان و ادب اور اصول وغیرہ پر پوری دسترس حاصل تھی۔ شیخ عبد القادر ارناؤت رحمہ اللہ کتب رجال سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن کثیر حدیث اور اس کے متعلقہ فنون کے مطالعے میں مشغول رہے۔ وہ اسماء الرجال کے فن کے ماہر امام تھے۔ انہوں نے فقہ شافعی کی کتاب التنبیہ کی تخریج کی، مسند احمد کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دے کر زوائد طبرانی اور ابی یعلا کی احادیث کا اضافہ کیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی خدمت میں علماء کا خراج تحسین۔ علماء کرام نے ابن کثیر رحمہ اللہ کی علمی خدمات کے پیش نظر ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مشہور مؤرخ یعنی تاریخ نگار ابو المحاسن جمال الدین وصف ابن سیف الدین اپنی کتاب المنہل الصافی والمستوفى بعد الوافی میں رقم دراز ہیں۔ وہ یعنی ابن کثیر شیخ امام علامہ عماد الدین ابو الفدا ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو تحصیل علم کے لیے وقف کیے رکھا اور پوری لگن سے دینی علوم حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے تصنیف و تالیف میں بلند مقام حاصل کیا۔ وہ فقہ، تفسیر، حدیث کے ماہر تھے۔ انہوں نے ساری زندگی تصنیف و تالیف اور درس و تدریس میں گزار دی۔ وہ فتویٰ بھی دیتے رہے حتیٰ کہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ صاحب فضیلت محدث اور مفتی تھے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کے متون، رجال اور علم حدیث کے مطالعے میں مشغول رہے۔ سیوطی نے یہی بات لکھی ہے کہ انہوں نے رجال، متون، حدیث اور فقہ پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کے تلامذہ ابن کثیر رحمہ اللہ سے بے شمار علماء، فقہا اور طلباء نے علمی فیض حاصل کیا، جن میں سے چند مشہور شاگردوں کے نام کچھ اس طرح ہیں: ابن حجی، ابن العماد الحنبلی، ابن حبیب۔ انہوں نے احادیث کی تخریج کی، فن مناظرے سے واقفیت حاصل کی، تصانیف کی، تفسیر لکھی اور علمی میدان میں آگے بڑھتے گئے۔ آپ کی تصانیف، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بے مثال تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، تفسیر القرآن الکریم۔ یہ تفسیر ان کی انتہائی بلند پایہ تصنیف ہے۔ قدیم و جدید تفسیروں میں اسے انتہائی اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ بعض علماء نے تو اسے صحیح بخاری سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح کتب احادیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کا مرتبہ ہے، بالکل اسی طرح تفسیر ابن کثیر کا مقام دیگر تفاسیر میں ہے۔ نمبر 2، البدایہ والنہایہ۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے اس کتاب کا نام اول درجے کی تواریخ کتب میں لکھا جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس میں ابتدائے کائنات سے لے کر احوال آخرت تک کی بحثوں کو موضوع تحریر بنایا ہے۔ نمبر 3، مسند الشیخین۔
اس کتاب میں انہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث کو جمع کیا ہے۔ نمبر 4، ترتیب مسند امام احمد بن حنبل۔ اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا ہے، یعنی الف با کی ترتیب پر۔ نمبر 5، السیرۃ النبویۃ۔ امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مفصل اور بہترین کتاب ہے۔ نمبر 6، السیرۃ النبویہ مختصرہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر کتاب ہے۔ نمبر 7، رسالہ فی الجہاد، جس میں طلب جہاد کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ نمبر 8، التکمیل فی معرفت الثقات والضعفاء والمجاہیل۔ اس کتاب میں انہوں نے فن رجال کو موضوع بنایا ہے۔ اس میں تہذیب الکمال اور میزان الاعتدال دونوں کتابوں کو جمع کر دیا ہے۔ نمبر 9، طبقات الشافعیہ۔ اس میں شافعی علماء کے حالات زندگی پر بحث کی گئی۔ نمبر 10، الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن۔ اس کتاب کا مشہور نام جامع المسانید ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے مسند احمد، مسند بزار، مسند ابی اعلیٰ ابن ابی شیبہ اور صحاح ستہ کی روایات کو جمع کر کے ان کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے۔ نمبر 11، مناقب الشافعی۔ اس کتاب میں امام شافعی رحمہ اللہ کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 12، رسالہ فی فضائل القرآن۔ اس کتابچے میں قرآن مجید کے فضائل کو عنوان بنایا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اور تخریج احادیث۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مندرجہ ذیل کتابوں کی تخریج بھی کی ہے۔ نمبر 1، مختصر ابن الحاجب۔ نمبر 2، التنبیہ۔ وہ کتب جو آپ مکمل نہ کر سکے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 اہم کتب صحیح بخاری کی شرح اور اسی طرح احادیث احکام کی شرح الاحکام الکبیر کے نام سے لکھنا شروع کی، مگر آپ کی زندگی نے وفا نہ کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کے ذاتی اوصاف: آپ انتہائی ذہین، بہترین سمجھ بوجھ رکھنے والے، عرقریز محنت کرنے والے انسان تھے۔ آپ کی قوت حافظہ انتہائی مضبوط، بہترین مناظر اور قابل ذکر حاضر جواب تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اور شاعری۔ ابن کثیر رحمہ اللہ شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اور حقیقت پر مبنی بہترین شعر کہا کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے، فرماتے ہیں: تمر بنا الایام تترا وانما نساق الى الاجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر۔ یعنی ایام زندگی گزرتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے موت کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب نہ ہی تو جوانی لوٹ کر آ سکتی ہے اور یہ ناپسندیدہ بڑھاپا زائل ہونے کا نام نہیں لیتا۔ فتویٰ نویسی۔ علماء سیر نے لکھا ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تحصیل علم کے بعد فتویٰ نویسی کا کام شروع کیا اور وہ باقاعدگی کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے حتیٰ کہ خالق حقیقی اللہ سے جا ملے۔ وفات: سن 774 ہجری کو علم و عمل کا یہ آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ دمشق میں غروب ہوا۔ ان کو ان کے استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب کو اپنی حمد کے ساتھ شروع کیا اور فرمایا: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوسری جگہ فرمایا: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جنہوں نے اپنے بندے پر قرآن کریم نازل کیا، جس میں کوئی کجی نہیں، جو ہمیشہ دین کو قائم رکھنے والے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان کے بہترین اور ہمیشگی والے بدلے کی خوشخبری سنا دے، اور جو لوگ اپنے جاہل باپ دادا کی سنی سنائی باتوں پر اللہ کی اولاد مانتے ہیں انہیں بھی چوکنا کر دے کہ یہ بہت بڑی جسارت اور محض جھوٹی بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اے نبی،
آپ ان کے پیچھے اپنی جان میں گھن نہ لگاؤ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو حمد و ثنا سے شروع کیا، اسی طرح اللہ نے اپنی مخلوق کو بھی اپنی حمد سے شروع کیا۔ ارشاد ہوتا ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کو اور اندھیرے اور اجالے کو پیدا کیا، لیکن کفار باوجود اس کے بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح مخلوق کا خاتمہ بھی اپنی حمد و ثنا پر کیا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا بیان کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اے نبی آپ دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہوں گے۔ فیصلے حق کے ساتھ ہو چکے ہوں گے اور کہہ دیا گیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی وہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں، آخرت میں بھی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، وہی اللہ حکمت والے اور خبردار ہیں۔ اول و آخر اللہ ہی کی تعریف ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کریں گے وہ ان سب میں تعریفوں والے ہیں۔ جیسے کہ نمازی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، ملء السماوات وملء الارض، آسمان و زمین بھر جانے کے برابر، وملء ما شئت من شیء بعد، اور ان کے بعد بھی جس چیز کو آپ بھر دینا چاہے اس کے برابر۔ اسی لیے جنتی لوگ بھی حمد و ثنا کا الہام کیے جائیں گے اور ان کے سانس کے ساتھ ہی بلا تکلف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح ادا ہوتی رہے گی۔ یہ روایتیں مسلم کی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں اور اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی زبردست سلطنت اور اللہ کی مسلسل رحمتیں اور اللہ کی ہمیشگی والے احسانات ان کے پیش نظر ہوں گے۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو ان کے رب ان کے ایمان کے ذریعے ان نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کی آواز سبحانک اللہم، یعنی اے اللہ آپ پاک ہیں ہوگی، اور آپس میں سلام کا تحفہ ہوگا، اور آخری پکار ان کی یہی ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کے رب ہیں۔ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یعنی وہ اللہ کے جس نے اپنے رسولوں کو خوشخبریاں دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہے۔ ان رسولوں کا سلسلہ نبی امی عربی مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، جو سب سے زیادہ واضح راہ کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے جنات و انس ہیں ان سب کی طرف آپ کی رسالت ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کے مالک ہیں، جن کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو پیدا کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ پس اے لوگو تم سب ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لوگوں انہی کی پیروی میں تمہاری ہدایت مضمر ہے،
دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور انہیں بھی جنہیں کلام اللہ پہنچے۔ پس جس عربی، عجمی، کالے گورے انسان کو یہ قرآن پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی اس کے ساتھ کفر کرنے والا جہنمی ہے، پس جو کوئی قرآن کے ساتھ کفر کرے وہ بحکم قرآن جہنمی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اے نبی تم ان جھٹلانے والوں کو اور مجھ کو چھوڑ دو، میں انہیں اس طرح بتدریج پکڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری پیغمبری عام ہے، میں ہر سرخ و سیاہ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی کل جن و انس کی طرف۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنات کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سب کو اللہ کریم کی وحی اور عزت والے قرآن کو رسول اللہ پہنچانے والے ہیں، جس پاک کتاب کے پاس کسی طرف سے باطل پھٹک ہی نہیں سکتا، جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ دعوت غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو سمجھنے کی تاکید بھی اسی میں ذکر کر دی ہے۔ فرمایا کہ تم کیوں قرآن میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ دوسری جگہ فرمایا اس مبارک کتاب کو ہم نے تمہاری طرف اے نبی اتارا تاکہ لوگ اس میں غور و خوض کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ قرآن کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ دنیا کے طالب علماء کا انجام بد۔ پس علماء پر واجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کریں اور سیکھیں اور سکھائیں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا، یعنی یہود و نصارہ کے علماء سے، کہ وہ اسے بیان کرتے رہیں، یعنی اللہ کے کلام کو، چھپائیں نہیں، یعنی لوگوں سے، لیکن ان لوگوں نے اسے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے دنیا طلب کرنے لگے۔ ان کا یہ بیوپار نہایت ہی برا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی رقم کے بدلے بیچتے پھریں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات تک نہ کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس جو لوگ ہم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یعنی یہود و نصارہ، اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور دنیا کے حاصل کرنے اور اس کے اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کی پاک کتاب کو چھوڑ دیا، پروردگار نے ان کی مذمت بیان کی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جو مذمت کا سبب بنے، بلکہ انہیں چاہیے کہ احکام اللہ کی تعمیل میں دل و جان سے لگے رہیں اور قرآن پاک کے سیکھنے، سکھانے اور سمجھانے میں مشغول رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جو ان کی طرف حق آیا ہے اس سے کانپ اٹھیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، لیکن کچھ زمانہ گزرتے ہی ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر لوگ نافرمان ہو گئے۔ جان لو کہ مردہ زمین کو نئی زندگی دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ ہم نے تو تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے اپنی آیات بیان کر دیں۔ ان دونوں آیات کے ترجمے میں غور کرو، کس لطافت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جس طرح بارش سے خشک زمین لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح ایمان و ہدایت سے وہ دل جو نافرمانیوں اور گناہوں کے باعث سخت ہو گئے ہوں نرم پڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر، جواد اور سخی